السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اوور چینل۔ ناظرین اکرام، زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا کردہ سب سے قیمتی اور بیش بہا عطیہ ہے، جس کی حفاظت اور درست استعمال انسان کے ذمہ ہے اور انسان دنیا میں آتی خوابوں اور خواہشوں کے اثار میں محصور ہو جاتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن والدین اور دیگر قرابت داروں کی آرزوؤں اور تمناؤں کے تحت گزارتا ہے، اور جو جوانی میں اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس کو اپنے خواب بننے اور پھر انہیں پورا کرنے کی لگن اکساتی ہے، اور وہ ہر کامیابی اور عروج کو اپنے قدموں میں ڈھیر کرنے کا خواہاں سمجھتا ہے۔ اس کی نظر آسمان پر اور زمین پر قدم ہوتے ہیں اور اس درمیانی فاصلے کو طے کرنے کو اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے۔ جب عمر ذرا ڈلتی ہے، وہ ذہنی پختگی کے دور میں داخل ہوتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک جن چیزوں اور مقاصد کے حصول میں اپنی توانائی صرف کر رہا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی تو اس سے بہت آگے کی چیز اور قیمتی سرمایہ ہے، جسے بہت سمجھداری سے صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سے امور سے وہ بے خبر رہا ہے، اور اسے جو اس عمر تک پہنچنے سے قبل اسے مکمل کر لینے چاہیے تھے۔ ناظرین اکرام، سمجھدار لوگ اپنے مقاصد طے کرتے ہیں، پھر ان کے حصول کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں 50 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنے مقاصد حاصل کر لینے چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو ان 15 امور کی فہرست بتائیں گے جو آپ کو 50 سال تک پہنچنے سے قبل مکمل کر لینے چاہیے، اور وہ آپ کے لیے مفید اور ثابت ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے مذہب کا بنیادی علم حصول آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بنیادی علوم پر مہارت حاصل ہو، تاکہ آپ نہ صرف مذہب کی روح کو سمجھ سکیں بلکہ از خود مذہبی احکامات پر درست طریقے سے عمل کرنے کے بھی قابل ہو۔ اس لیے اپنے مذہبی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ پاسپورٹ کا درست استعمال کیسے کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاسپورٹ تو بنوا لیتے ہیں، لیکن مذہبی فرائضی کی ادائیگی کے لیے جانے کے علاوہ ہم اس کا استعمال قطعاً نہیں کرتے۔ حالانکہ سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے، اور سفر کرنے سے آپ بہت کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی پسند کے مقامات پر جانے کا لازمی منصوبہ بنائیں، اپنے گھر، شہر اور ملک سے باہر نکل کر اپنے آپ پر علم اور آگاہی کے نئے دروازے کھولیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ ایک اچھی وصیت کیسے تحریر کریں۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اثاثوں کی مناسب تقسیم کا تحریری فیصلہ کریں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے ورثہ کے درمیان ان کے حوالے سے کوئی لڑائی اور کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اپنے لین دین کے معاملات بھی تحریری اندراج میں رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کلا اس کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ محبت کرنا کیسے سیکھیں۔ نفرت کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے آپ لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں، صرف اہل خانہ سے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں سے بھی محبت بھرے برتاؤ کی عادت اپنائیں۔ محبت صرف آپ کی اپنی زندگی کو آسان کرتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی سکون اور خوشی پھیلانے کا سبب بنتی ہے، اس لیے آپ اپنے دل محبت کے لیے وسیع کریں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اچھی زندگی کی منصوبہ بندی کیسے کریں۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ملازمت کی مصروفیات کی وجہ سے جو کام آپ نہیں کر پاتے تھے، ان کے منصوبے اب آپ کو کرنے چاہیے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ نہیں ہے پھر بھی 60 سال کی بعد عمر گزارنے کے حوالے سے کچھ خاص کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور گھریلو ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ اپنی پسند کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو جو پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ اپنے مختلف گھریلو امور میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ ساتھ ساتھ انہیں بھی سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور کوئی روٹین تو ہوتا ہی نہیں۔ ناظرین اکرام، اس لیے آپ کو یہ کام لازمی کرنے چاہیے جن کے پہلے آپ نے ارادے کیے تھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ تھراپی کیسے کرائے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچا سکے۔ مختلف جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا لوگوں کو ماہرین سے مشاورت اور رہنمائی کے سیشن لینے سے ہی افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مرض کا شکار نہیں بھی ہیں تو کبھی کبھار تھراپی لینا بھی آپ کے لیے مفید اور مفید ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ تھراپی جسمانی خوبصورتی سے ہی متعلق کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کی ذہنی اور نفسیاتی تندرستی کے لیے لازمی مفید اور ایک معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آتا ہے کہ جانور یا پرندے کیسے پالیں۔ اگر آپ جانور یا پرندوں سے دلچسپی ہے آپ کو، تو گھر میں انہیں پالنے کا اہتمام کریں۔ ان کے کھانے پینے، صحت اور صفائی کے امور کی مصروفیات آپ کے وقت کو بامقصد بنائے گا۔ اگر آپ کے پاس جانور یا پرندے پالنے کے لیے گھر میں مناسب جگہ کا انتظام نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر یا چھت پر پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کریں، اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں پرندوں کے لیے پانی کا ضروری انتظام کریں۔ ناظرین کرام، 9ویں نمبر پر آتا ہے کہ سماجی خدمت کے کام کیسے سر انجام دیں۔ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر سماجی خدمت کے کاموں میں ضرور حصہ لیں۔ اولڈ ہومز میں وقت دیں، اسپتال میں جا کر کام کریں، آس پڑوس کے بزرگ اور بیمار افراد کا خیال رکھیں، اور ان کے راشن اور دیگر ضروری سامان بازار سے لا کر دینے کی ان کو پیشکش کریں اور ان کے کام آئیں۔ ناظرین کرام، 10ویں نمبر پر اب آتا ہے کہ پرانے تعلقات کو کیسے بحال کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آپ کے ساتھ رہے اور گردش زمانہ کی وجہ سے آپ اور ان میں فاصلے آ گئے ہیں، تو ان فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اپنے اسکول کے کلاس فیلوز، بچپن کے دوستوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ آج کل سماجی رابطوں میں اتنے فورم دستیاب ہیں کہ
کہ بچھڑے ہو کو ڈھونڈنا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ ان رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیاروں کو زندگی میں واپس لائیں۔ بچپن کی دوستی بے غرض ہوتی ہے ناظرین کرام، ان بے غرض تعلقات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ایک خوشگوار زندگی کو اپنا شعار بنائیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ مشہور ملکی تفریحی مقامات پر کیسے ہم وزٹ کریں۔ ناظرین کرام، آپ کی زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس میں تفریحی کا کم وقت لازمی رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک مفیدگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ملک کے قابل دید مقامات کی فہرست بنائیں، جب ایک چند چھٹیاں آپ کے ہاتھ آئیں تو سیر کو نکل پڑیں۔ اہل خانہ کے ساتھ مختلف تفریحی مقامات کی سیر آپ کو طویل عرصے تک تر و تازہ رکھنے میں معاون اور ایک مفید ثابت ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آتا ہے کہ قومی انتخابات میں خدمات کیسے پیش کریں۔ کسی بھی ملک میں حکومت کا نظام قائم کرنے کے لیے انتخابات ضروری ہوتے ہیں اور ملک بھر میں یہ بہت مصروفیات کا موسم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مددگار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو یہ کام لازمی سر انجام دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اپنی صلاحیت کے مطابق کسی ذمہ داری کے لیے اپنی خدمات پیش کریں اور اپنا وقت اور ٹائم پاس کریں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آتا ہے کہ اپنی پسندی کا کوئی ہنر کیسے سیکھیں۔ ہنرمند افراد کی ہر معاشرے میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور ان معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہنر اعتماد میں اضافے کا بھی باعث ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں، چاہے وہ کھانا پکانے میں کوئی تکنیک سیکھنی ہو یا گاڑی چلانا ہو یا کوئی اور کام، جسے سیکھ کر آپ کوئی نہ کوئی ناظرین کرام خوشی محسوس کر سکیں اور اپنے روزگار کا بھی ذریعہ بنا سکیں اسے، تو آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے ناظرین کرام۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا کیسے سیکھیں۔ ہم میں سے ہر شخص سے غلطی بھی ہوتی ہے اور دوسرے پہ اس سے بھی زیادتی ہم کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہمارے اہل خانہ، دوست یا جاننے والوں سے بھی ایسا کوئی نہ کوئی ناظرین کرام کر جاتا ہے اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین جزو اور حصہ ہے۔ تو ایسے کبھی بھی موقع پر وسیل قلبی کا مظاہرہ کریں اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیں۔ اس سے نہ صرف ہم سے اپنی زیادتی پر پشیمانی ہوگی بلکہ معاف کرنے سے آپ کا دل و دماغ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ان میں سے چند کام بھی کر لیے تو 50 سال کی عمر تک جانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی بھی حد تک آپ نے زندگی کی نعمت کا حق ادا کر دیا ہوتا ہے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ قرآنی دعا بھی کرتے رہیں کہ اپنے مقاصد سے کامیابی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار کرے۔ ناظرین کرام، ہماری مزید ایسی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔